إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 87 اور آیت نمبر 140 اور 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو یا کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ تمام انبیاء کرام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو تھے، یہودن یہودی، او نصارا نصرانی عیسائی۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کتم شہادتاً، جو گواہی کو چھپائے، حق کو چھپائے، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، ان چیزوں سے، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو نبی علیہ السلام کے دور میں یہودی تھے یا جو آج بھی یہودی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا ہے، فرمایا تم تو اب آئے ہو، تم تو اب یہودی بنے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تو بہت پہلے سے تھے، تو تم جو اپنے آپ کو کہتے ہو ہم بھی یہودی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں۔ تمہاری نسبت تو یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے، یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ ایک نسل، ایک نام جو بعد میں آنا تھا، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے؟ ابھی تک تو یہودی اس دور میں کوئی یہودی تھا بھی نہیں۔ تو فرمایا ام تقولون ان ابراہیم، تم کہتے ابراہیم یہودی تھے، وہ کیسے یہودی تھے بھی؟ یا اسماعیل، وہ بھی اس سے پہلے تھے، وہ اسحاق، اور اسحاق بھی اس سے پہلے تھے، وہ یعقوب، اور یعقوب بھی اس سے پہلے تھے، یعقوب کے بیٹے کا نام تھا یہودی، اس کے بعد آگے تمہاری نسل چلی ہے یہودی، اس سے پہلے تو یہودی نام تھا ہی نہیں، تو پھر یہ سارے یہودی کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں نا کانو ہودن، یہ یہودی ہیں، تو فرمایا کیسے یہودی ہو گئے؟ او نصارا، اور عیسائی کہتے تھے یہ سارے لوگ نصارہ ہیں، تو فرمایا نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں۔ والاسباط، اب نصارہ کیوں کہتے ہو؟ بھی عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر بعد آئے
آخری پیغمبر یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی ہوگا بھی؟ وہ تو پہلے کے ہیں سارے۔ تو پہلے کے انبیاء بعد والے انبیاء جن کی طرف نسبت ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے۔ تو والاسباط، اسباط کہتے ہیں آل و اولاد کو۔ ویسے تو اسباط کا لفظ بولا جاتا ہے بیٹیوں کی نسل کو۔ نسل دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے بچوں کی طرف سے چلنے والی نسل، اور ایک ہوتی ہے بچیوں کی طرف سے چلنے والی نسل۔ تو جو نسل بچیوں کی طرف سے چلتی ہے نا اس کو اسباط کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر بعض اوقات یہ دونوں لفظ استعمال ہو جاتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بیٹیوں کی نسل بھی آ گئی اور بیٹوں کی نسل بھی آ گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے یا ان کے آگے جو بیٹیاں تھیں، ان میں جو نبی آئے ہیں وہ سارے مراد ہیں۔ والاسباط کے اندر تمام انبیاء کرام شامل ہیں جن کا نام تو نہیں ہے لیکن وہ یہودیوں کے انبیاء تھے۔ تو فرمایا والاسباط کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو گئے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو بتلاؤ تو صحیح، زیادہ کون جانتا ہے؟ اب کوئی آدمی تم کو کوئی بھی خبر دے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم ہر سنی، جس طرح کل عصر کے وقت حدیث بھی پڑھی ہم نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، کیل کال سے نبی علیہ السلام کو ناپسند کیا، اس سے منع کیا ہے۔ بندہ کہتا رہے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں نے تیرے بارے میں ایسا کہا تھا۔ تو یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھی، ہم نے فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے۔ بھی تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو آج کے دور میں بھی یہ آیت کریمہ اور یہ حصہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہی فضول بات، فلاں سے میں نے ایسے سنا ہے، فلاں جگہ ایسا لکھا تھا، بھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، تو ہم غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ہاں وہ یزید کا قصہ لے لیں، وہ جی فلاں کتاب والے نے یہ لکھا ہے، میں نے انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو ہم کسی کو جنتی یا جہنمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خضر علیہ السلام وہ جی اب بھی زندہ ہے، فلاں سے میں نے سنا تھا، لوگ ایسے کہ فلاں سے سنا تھا ابھی۔ تو یہ ہے قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہہ دیا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، روح زمین پر جو بھی زندہ ہے 100 سال کے اندر مر جائے گا۔ آپ کی بات کے بعد جو پیدا ہوا ہے وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن جب بات کی تھی اس وقت جو زندہ تھا وہ 100 سال کے اندر مر گیا۔ اب اگر خضر علیہ السلام تھے بھی تو وہ فوت ہو گئے، لیکن بندے نہیں مانتے، نہیں جی نہیں، وہ جو زندہ ہے وہ تو چلے گئے تھے، جہاں بھی گئے تھے آخر موت تو آنی تھی نا ان کو۔ تو انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے فضول بحثوں میں کیل کال فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ غلط بات ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، فرمایا تورات میں، انجیل میں نبی علیہ السلام کی گواہی موجود تھی، حتیٰ کہ صحابہ کی گواہی بھی موجود تھی۔ وہ قرآن کے اندر آتا ہے نا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کے قصے تورات کے اندر بھی تھے، صحابہ کے بھی تھے، نبی علیہ السلام کے تو تھے ہی تھے نا، صحابہ کرام کے بھی تھے۔ تو فرمایا یہودیوں عیسائیوں تم کیوں چھپاتے ہو؟ وہ واقعہ جو ہے وہ بحیرہ راہب والا، وہ بچپن میں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، یہودیوں کا وہ راہب تھا۔ جب آپ کے چچا آپ کو لے کر، ابو طالب آپ کو لے کر ملک شام میں جا رہے تھے، راستے میں بصرہ آیا، بصرہ میں ٹھہر گئے، وہاں ایک پادری تھا، وہ باہر آتا تھا اور قریش کے قافلوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ آیا، اس نے دیکھا قریش کے قافلوں میں نبی علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ 12 سال کا، وہ ساتھ ہی تھا۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور کہا یہ سید المسلمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ رحمت للعالمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا۔ ابو طالب حیران ہو گیا، اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو نے ایسی بات کر دی ہے، یہ نبی ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، میں نے دیکھا تھا جب تم اس بچے کو لا رہے تھے نا، میں نے دیکھا تھا تمام حجر اور شجر اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور درختوں کا اور حجر کا شجر کا سجدہ کرنا ایک نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرتے، یہ صرف ایک نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پھر ابو طالب کو کہا تھا
پھر اس نے ساری نشانیاں چیک کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پہ مہر نبوت تھی، اس نے وہ بھی چیک کی، اس نے ساری نشانیاں چیک کر کے بتلایا یہ پیغمبر ہے، اس کو ملک شام میں نہ لے کر جانا، ملک شام کے لوگوں سے اسے خطرہ ہے، شاید وہ اس کا قتل کر دے، اس کو واپس بھیج دو، اس کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بھیج دیا تھا، ملک شام میں نہیں لے کر گیا تھا۔ تو اب عیسائیوں کو بھی پتا تھا، اب عیسائی اس نے بھی وہ تو کتابیں پڑھی تھی نا، اس نے بھی انجیل پڑھی تھی، تو انجیل پڑھ کر اس نے کہہ دیا یہ پیغمبر ہے۔ تو فرمایا تم کیوں چھپاتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، تو اے یہودیو اے عیسائیو تمہیں پتہ تھا، نشانیاں موجود تھیں، پھر کیوں چھپاتے ہو؟ ٹھیک ہے، الہم اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، ولکم ما کسبتم، اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ یہ آیت کریمہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں۔ بہرحال پہلے پارے کی اس آخری آیت میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل درست کرنے چاہیے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو وہ انہوں نے کیا وہ پائیں گے۔ پہلی امتیں، پہلے لوگ جو کر گئے ہیں وہ خود اپنا حساب دیں گے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے متعلق نہیں پوچھنا، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے قرآن کی اس پہلے پارے کی اس آخری آیت کی، کہ جو ہم نے کیا ہے اللہ نے وہ پوچھنا ہے، جو وہ کر گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے۔ انسان اپنی آخرت درست کرے، نہ کہ کسی اور کی آخرت کا فیصلہ کرے۔ ہم یہاں بیٹھ کے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں، فلاں ادھر گیا، فلاں ادھر گیا، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو ہم کریں گے وہ ہم اپنا حساب دیں گے، جو وہ کرے گا وہ اپنا حساب دے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کسی دوسرے بندے کی نہیں۔ خاص طور پہ جو دنیا سے چلا گیا تو چلا گیا، آپ اس کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے، کافر کے لیے وہ بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ مسلمان ہے اس کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو چلے گئے ہیں وہ اپنا حساب دیں گے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔